ریاست پاکستان کی جانب سے ہزاروں پاکستانیوں کی قاتل تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات اور عبوری معاہدے کے بعد ناقدین کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک دہشت گرد تنظیم کو معافی دی جا سکتی ہے تو پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کیے جا سکتے، جو کبھی ایسی کسی کارروائی میں ملوث نہیں رہی اور جو ہمیشہ سے ٹی ٹی پی کی مخالف رہی ہے۔ ریاست پاکستان کی جانب سے ٹی ٹی پی کے ساتھ عبوری امن معاہدے اور تحریک لبیک پر عائد پابندی اٹھائے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ سوال زیر بحث ہے کہ آخر پی ٹی ایم نے ایسا کون سا ریاست مخالف کام کیا ہے کہ ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کی خاطر ماضی میں معصوم پاکستانیوں کو قتل کرنے والے گرفتار دہشت گردوں کو رہا کیا جا رہا ہے تو پھر عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو مسلسل زیر حراست رکھنے کا کیا جواز ہے؟ یاد رہے کہ علی وزیر پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں ہے اور ان پر ریاستی اداروں کے خلاف ایک جلسے میں تقریر کرنے کے الزام پر غداری کا کیس چل رہا ہے۔ دوسری جانب افواج پاکستان کے خلاف جنگ کرنے اور ہزاروں جوانوں کو شہید کرنے والی تحریک طالبان کے ساتھ مفاہمانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے، جو کہ کھلا تضاد ہے۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف حکومت نے پچھلے دنوں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اما پر دو شرپسند گروپوں سے مذاکرات کیے اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ ان میں سے ایک تحریک طالبان پاکستان اور دوسری تحریک لبیک ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ان دونوں عناصر کے ساتھ بات کرنا اور عام معافی کا اعلان کرنا مہذب دنیا اور مہذب معاشروں کے لیے قابل قبول نہیں اور پاکستانی ریاست کو یہ معاہدے بھگتنا ہوں گے۔ تحریک طالبان وہ تنظیم ہے جو پاکستان میں گزشتہ 15 برسوں سے متواتر خودکش حملے کر رہی ہے اور پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے 150 سے زائد معصوم بچوں کو شہید کرنے میں ملوث ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پچھلے 15 سالوں سے متواتر ان کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے رہے ہیں۔ ان کی دلیل جدید دنیا کے لیے قابل قبول نہیں مگر پاکستان میں ان کی حکومت ہے اور ادھر وہ سیاہ و سفید کے مالک ہے۔ دوسری جانب تحریک لبیک جو پچھلے 4 سال سے پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہے اور ختم نبوت کے نام پر اپنی سیاسی دکانداری چمکا رہی ہے، اس پر بھی الزام ہے کہ اس کے کارکنان نے اپنے مظاہروں میں بے شمار املاک کو نظر آتش کیا، کئی پولیس والوں کو جان سے مارا اور سینکڑوں کو زخمی کیا۔ اسی وجہ سے اپریل سن 2021 میں اس کو قلعدم قرار دیا گیا تھا۔ تاہم ریاست پاکستان نے تحریک لبیک کے مظاہروں کے بعد اس کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نہ صرف اس پر عائد پابندی ختم کر دی بلکہ اس کے بانی سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی کو بھی بغیر کوئی مقدمہ چلائے رہا کر دیا، اور یہ سب کچھ ایک خفیہ معاہدے کے نتیجے میں ہوا جسے یقینی بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین افسران نے اہم کردار ادا کیا۔ ناقدین اسے ریاست پاکستان کی دوہری پالیسی اور انصاف کا دوہرا معیار قرار دیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تحریک طالبان اور تحریک لبیک کو معافی دے کر ان کے ساتھ معاہدے کیے جا سکتے ہیں تو پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔